یہ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگے بھی کیا ہونا ہے، فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں۔ اس لیے پتر جس دن ایسا میں نے چھڑ دے ہوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا، سونی کر کے جس کو تھوڑی جی آ جائے تو پھر کس دن سر تے ٹوپی پگ میرے کو لے لئی میں نے دسیو میں دے دیاں گا سونی۔ یہ دیکھیں نا میں نے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں باندھ رکھی ہے، میں بات پڑھ کے وال گول دے چڑھنا ہوں تو باندھ کے تو پھر دروشی پڑھ کے عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیو، ساری عمر لوکاں دی سجدہ رہا، اج صرف آپ لئی سجیاں، نظر کرم فرماؤ سونا لگن رہا تھا ہے۔ اب آؤ چھڑ دیو نہ کرو نہ۔ میں پھر وہی پتر بات کرتا ہوں، سامنے 5 کیمرے لگے دے، میں خود بیٹی والا ہوں پتر، میں کسی کی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن پتر سچ گل ہے جہدے پیچھے تسی میں رہ گئے ہیں نا، 2 دن منہ نہ دھوئے تے سیدھا ہی ویکھی ہے، 2 دن جی صرف 2 دن منہ نہ پچھے، 2 دن کریم نہ لگے، لیکن قربان جائیے پتر جنہاں بھی میں کہہ رہے ہیں آؤ انہوں واسطے سجیے، انہوں نے ویخ کے ویکھنا لے کے اندے ہاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے۔ ایسا قربان جاؤں جی میں روح انور میرا سارا کچھ قربان۔ یہ لعب دہن مبارک ہے، ایک صحابی ہیں ان کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کی زوجہ ہیں ام عاصم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں، وہ جو بیان کرتی ہیں نا اس کا مفہوم ہے، کہتی ہیں کہ ہم عتبہ کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نا بڑی بڑی اعلیٰ خوشبوؤں کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ ہماری خوشبو حضرت عتبہ سے بڑھ جائے۔ اللہ ہم نے کبھی حضرت عتبہ کو کوئی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، ہوتا ہے نا کوئی اندر کوئی عطر شطر کو لب بھی جائے کدی کیا لاندے نہیں، کبھی صرف سمپل تیل لگایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عتبہ باہر نکلتے لوگ کہتے خوشبو تے حضرت عتبہ دیئے۔ وہ کہتی جب ہم خوشبوئیں منگا کے تھک ہار گئی نا تو ایک دن آپ فرماتی میں نے حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی خوشبوئیں لگا لی لیکن ہم آپ کی خوشبو سے بڑھ سکی نہیں، خوشبو بھی آپ کے پاس کبھی ہم نے کوئی پڑی نہیں دیکھی، صرف تیل ہی آپ لگاتے ہیں، اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مجھے ایک دفعہ نا سرخ رنگ کی پھنسیاں پھوڑے نکل آئے، تو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک نے فرمایا عتبہ کپڑے اتار کے آؤ، کہتے ہیں میں اس طرح حاضر ہوا کہ میں نے اپنا ستر چھپا لیا تو باقی میں حاضر ہو گیا، تو کہتے ہیں حضور نے نا اپنا تھوک مبارک میرے پیچھے بھی لگایا اور میرے سامنے بھی لگایا، تم جو پوچھ رہی ہو نا یہ کون سے عطر کی خوشبو ہے، یہ حضور کے تھوک مبارک کی خوشبو ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو نا روح مبارک پہ تو پیر میر علی شاہ نے بات ختم، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ پتر آپ تو کسی کے جسم مبارک پہ اپنا لعب دہن لگا دیتے تو ایسی خوشبو آتی کہ بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے، اس لیے وجہ آؤ اس پاس۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ وہ قرآن ہے نا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسَهَا
النفس قد شغفا حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وہ جو عورتوں تھیں نا حضرت زلیخا کو تانا انا لنراها في ضلال مبين. انہوں نے کہا اچھا کل میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے، آ جانا ساری، پتہ لگ جائے گا انا لنراها في ضلال مبين. وہ آ گئیں، سیب دیا، چھریاں دی. فرمایا تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آئیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے، سیب ہاتھ میں چھریاں سیب پہ رکھ چکی ہیں، لیکن جب حضرت یوسف اپنے رخ سے حجاب اٹھاتے ہیں تو حسن یوسف میں محویت کا یہ عالم تھا کہ سیب تو نہیں کاٹے بلکہ کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وڑ بیٹھی ہیں انگلاں اپنی. وہ پھر انگلاں وڑ کے ہے نہیں کہ ہائے ہائے وہی انگلاں وڑ رہی ہیں، بلکہ آگے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ اللہ دی قسم ہے کوئی انسان ہے ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، بلکہ ہے تو کوئی اللہ دا عزت علی فرشتہ ہے. وہاں پھر ہم عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھیں، اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کہتی میری سوئی گر گئی، تو کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس انداز کے ساتھ کہ چادر مبارک آپ کے روئے انور پہ تھی. کہتی میں نے سوئی تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی چادر نیچے ہٹائی تو آپ کے روئے مبارک سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں چادر، اس کی روشنی میں سوئی مل گئی ہے. کہتے پتر 2 دن صرف، اور اسی یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے، حضرت اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ ایڈا سونا چہرہ کسی سچے نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، حضرت حلیمہ کو بھی نوازا. لکھا اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، جن کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آئے وہ وک جاوے، او پھر وک گیا. اب جب سے حضور تشریف لائے حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا، جزاک اللہ کے لیے، لیکن جانا تو پڑتا تھا. سب ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا، لیکن ڈیوٹی ہے. وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے، لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں. جب کافی دن چڑھ آیا سورج اوپر آ گیا تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی، فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی. تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں ماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو. کہتے جی مدد والا عقیدہ کہ تم کھڑے ہو، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھول کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے کھول کے بات. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں ماں ایک دن آپ گھر نہیں تھی تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. انہوں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا. حضرت شیمہ کہتی ہے اماں تجھے پتا ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی. اماں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا. اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے.
اچھا اللہ یا رسول اللہ یا میں مرحبا میں مرحبا زندہ میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرماتے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں. پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے مامور. میں نے کہا اٹھا لو. اٹھا لیا. کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا ہے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. حضرت ہیں بڑوں کے بھی بڑے. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تو جانتی ہے کہ یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں. اماں ایک بکری بھاگ جاتی، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ. اماں سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اور دوسرا اماں تجھے پتا ہے سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی. کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور پھر آ کے نا ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع ہو گئی. پھر اماں سارا دن میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور پھر کمال کر دیا کسی نے حضرت، اس نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. حضرت ادھر اگر دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، ادھر بغیر دیکھے علم الدین نے سر دے دیا. حضرت صاحب بغیر دیکھے ہیں بغیر. اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت اتھے عورتاں قربان ہوئی ہیں سن، اتھے مرد قربان ہوئی. یہ ہے فرق حسن یوسف اور حسن محمد پاک علیہ السلام. عورتوں کا قربان ہو جانا کوئی ہوتا رہا ہے حضرت، اتھے کئیاں دے قربان ہوئی ہیں. لیکن اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. اتھے بھیگ کے بھی لتھیاں تے انگلیاں، اور اتھے بغیر ویکھیاں ہی سر دے چڑھیا. علم الدین نے دے دیا، ممتاز قادری نے بھی دے دیا. ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری. پتر یہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت. اور پتر یہ صرف نا ایک پیر اسی اگے نہیں بدن جائے، ود کے تو دیکھو پھر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی تو دیکھو بات پتر جاتی کہاں تک. یہ ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ جب وہ سزا ہو گئی حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جج نے فیصلہ کرنے کے بعد اپنی وہ نب توڑ دیے. تو جو اہل دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا کہ ساڑھے ہوں ہیں علم الدین پھانسی چڑھ جائے گا. تو نیچے تو بڑا زور لگا لیا، بس نہیں لگا. وہ آپس میں مشاورت ہوئی کہ بھائی تھلے لا لیا ہم ذرا اتنے زور لائیے. اور ہم ہی لوگوں کو یہ وظائف بتاتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ بے گناہ کہہ دو تو وہ سورہ یوسف جو ہے نا وہ اس کامل بن جائے، تلاوت کرے. نہیں کر سکتا کسی متقی بعمل عالم دین یا حافظ قرآن کی بارگاہ میں عرض کرے حضور روز میرے ایک باری پڑھ چڑھے گا، یہاں کسی کو بلوا کے اس سے سن لے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا
اہتمام فرما. تو نے کہا بھائی انہیں تھے بھی اپلائی کریے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہوئی ہے پتہ نہیں بھائی علم الدین وہ ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں, اور اگر پڑھے ہیں تو کسی عورت سے پڑھے ہیں یا کسی قاری صاحب سے پڑھے ہیں, معروف پڑھے ہیں, مجہول پڑھے ہیں, تجوید کے ساتھ پڑھے ہیں, تجوید کے بغیر پڑھے ہیں, ہا میں, خو میں, قو میں, کا میں, ضو میں, دا میں, تو میں, تا میں فرق کر لیں گے کہ نہیں کریں گے, زا میں, را میں, غو میں فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہم ہی لے لیتے ہیں, روز جا کے حضرت غازی علم الدین کو قرآن سنایا جائے. جیلر سے اجازت مانگی, ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان ہی تھا, اس نے اجازت دے دی. اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ. جو باتیں باہر ہوئیں وہی باتیں یہاں کے اندر بھی ہوئیں. علم الدین یہ فضائل لکھے ہیں سورہ یوسف کے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ ناظرہ پڑھیں ہیں کہ نہیں, تو اس لیے روز میں آ کے آپ کو سورہ یوسف یا کوئی نہ کوئی سنایا کرے گا تو آپ نے بس سننی ہے. انہوں نے کہا جناب میں سنا گا, کرو تلاوت. اب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے تلاوت شروع کی. ماشاءاللہ اسٹیج علماء سے بھرا پڑا ہے. میرے نہیں علم میں کہ کتنے یہاں حافظ قرآن موجود ہیں, تو اگر کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو وہ بخوبی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ حضرت جی لویا حافظ بھی ہوئے نا, لویا بھی بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے, ساتھ ہی کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے. بڑا پکا توجہ نہیں نہ رہی حضرت, توجہ. اب ظاہر ہے حضور پیر سید جماعت علی شاہ تلاوت فرما رہے تھے اور سامنے حضرت وہ ہیرا بیٹھا تھا جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے جا رہا تھا. وہ کفیت بنی تھی حضرت, بس وہ تھوڑی سی توجہ کہیں ہٹی. تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ یا زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑ گئے. تو وہ حضور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی عرض کرتے ہیں حضور سید بھی ہو اور اللہ دے ولی بھی ہو, لیکن پڑھن اللہ دا کلام رہے ہو. اور یہ کلام ایسا ہے کہ زبر یا زیر ادھر ادھر ہوئی تو مفہوم بدل گیا. تو ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا. پہلے تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں, ہم تو یہ سوچے بیٹھے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں, اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک تھی. تو حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں علم الدین وہ تو کتوں پڑھے ہے, علم الدین تو نے کدھر سے پڑھا ہے. تو حضور علم الدین آگے سے عرض کرتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا تھا, علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائی کو ودو پیر گئی یار کیڑے پاسے پہ گئے وہ سارے. میرے لیے بھی دعا کرو اللہ میں نے بھی ودن دی توفیق عطا فرمائے. انہیں جانا بابا جی دی یاد ہوئی, کیونکہ پتر اللہ معاف کرے استغفر اللہ نہ پتر منو کو ویوں آدھا کٹ آئے تو نہ میں کسی اور شہزارہ کو جی رب نے میں نے بڑا دیتا ہے. اور میری زبان سے وہ نہ تو آپ کو لطف آئے گا نہ مزہ آئے گا, جو لطف تے مزہ بابا جی دی زبان تو آتا ہے. وہ تو جذب تھا نا بابے کا, بابا جی کا تو جذب تھا. میں تو ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ جو کہتے ہیں نا انہیں جیڑی الگ ہے نا میں انہوں بھی نہیں پہنچ سکتا. بابا جی کا تو جذب تھا. لیکن چلو ایک بار ہم بھی بابا جی کی یاد میں پڑھتے ہیں, شاید پتر قبول ہو جائے اور تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہاں جی انہیں جانا نہیں صاحب مزہ تو نہ آیا. انہیں جانا انہیں جانا اوے سن لو بھائی سارے, انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پکا. نہ پتر عقیدہ ختم نبوت نال چٹی چمڑی دی وجہ نال غداری کرنی ہے, نہ باہر دے ویزے دی وجہ نال کرنی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہیں جی یہ نہ کر نہ باہر دے ویزے دی وجہ نال اور نہ ہی چٹی ایتھے ہی رہنا ہے. جے کوئی تانوں اس طرح دی پیشکش کرے بھی
کہ بھائی تم این جا تو تینوں باہر بھیج دینا، تینوں اگو پورا سینہ چوڑی کا چوڑا کر کے اے سنانا کہ انہیں جانا اور میں تھوکتا نہیں تیرے ویزے پہ، اور میں تھوکتا نہیں چٹی چمڑی پہ. کیوں؟ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد. میں دنیا سے نہ چٹی چمڑی تے نہ امتحان کی کر دینے والا نہ پتر اتنے کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز بالکل کوئی تھوڑا جہا جنہوں کہنا سوئی دے نکے جی بھی ویتھ نہیں ہے پکا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پتر یہ مسئلہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ آپ کے سامنے لائے تو ہمارے تو علماء نے کہا ہے نا، اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ لا اس کی نبوت پہ دلیل آ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بھائی دلیل تو تب کسی سے مانگے نا کوئی نبی ہو سکتا ہو تو دلیل، جب ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل کا ہے گی، جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل کا ہے گی، جب ہو ہی نہیں سکتا. میں وہ ایک بچہ میرے پاس آ گیا، وہ مجھے پتہ نہیں کیا یامیاں یوریاں سنانے لگا. میں نے کہا پتر یہاں میرے محبوب علیہ السلام کے حسن مبارک پہ کتاب نہیں کتابیں لکھ ڈالی لکھنے والوں نے، لیکن ہر لکھنے والے نے اینڈ پہ یہی کہا کہ میں مکمل لکھ سکا نہیں. لکھنے والے نے یہی کہا میں مکمل لکھ سکا. میں نے کہا پتر ہے ہی نہیں کوئی بھی، لیکن اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے توفیق توبہ دے. جس کو تو سمجھی بیٹھا ہے لحاظ وہ دے ولو بھی ہے. ساڑھے محبوب تے حضرت اپنا تھوک مبارک کسی نے لا دیں تو وہ بھی کئی خوشبو آن. اس لیے پتر وفا کریو، کوئی بھی شے ہوئے تو پتر اپنے نبی پاک کو مانگ لئیو، کسی بیگانے کا نہ منگل نہیں ٹوٹ جائیو. ہاں باہر جانے کا دل کرتا ہو حضور کو عرض کر دینا، کسی اور شے کی طلب حضور کو عرض کرنا پڑتا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ پھر منظور احمد شاہ صاحب ہیں پتر، اور بڑے باکمال لوگ تھے یہ. لیکن کیونکہ پتر میں اب اس کو پتہ نہیں اہل سنت کی بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ اسی اپنے ہیریاں دی قدر کی تھی نہیں. میں پتر دوسری طرف کی اگر بات کروں نا، جتنے بھی باطل عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ مسالک موجود ہیں پتر، انہوں نے اپنے 10 نمبر والے بھی تلیاں تے چکے ہیں، اور سنیوں تسی اپنے 95 نمبر والے بھی فیل کر جڑے بڑھ گئے. کوئی سنیاں نے اپنے علماء دی قدر کی تھی. میں پتر یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں یا پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی آپ کے پیر صاحب ہیں، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی جو مسجد کے امام ہیں کبھی آپ نے ان کی بھی جوتی اٹھائی ہے؟ اللہ پتر مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم 2 بندے آئے ہیں بس، ٹھیک ہے. باقی کوئی یہ نہیں ہے کہ فیصل آباد میں کوئی میرے ماننے والے ہیں چاہنے والے نہیں ہیں. میں بھی فیصل آباد آؤں تو ایک دفعہ فیصل آباد کو پتہ چلے کہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یہ سارا کچھ چپا سادے طریقے سے آئے ہوں. میں خود پیر ہوں، بریلی شریف سے خلافت ہے، سلسلہ چشتیہ میں خلافت، سلسلہ نقشبندیہ سے 2-3 جگہ سے خلافت ہے میں نے. لیکن پتر کسی پیر صاحب کے لیے حدیث پاک نہیں ہے کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کی ابتدا میں نماز ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری ابتدا میں نماز ادا. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. لیکن ہم نے اپنے علماء کی قدر ہی نہیں کی. کیا ہم نے سلوک کیا ان کے ساتھ، اور کیا ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ کوئی بے قدری جی بے قدری ہے. اور مولانا منظور احمد شاہ صاحب حضرت ایک تو تھا نا کتاب پڑھا. میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا تو ایک مناظرہ ہوا قبلہ شاہ صاحب کا، مسئلہ حاضر و ناظر بھی حضرت صاحب. تو مجھے بڑا شوق تھا مناظرے دیکھنے کا. وہ
कभी वो हमारे हुआ करते थे, चलो मैं उनका नाम देने लगा था, मसला मीर मुआविया में उनका मुनाजरा हुआ था, तो हम सीढ़ियाँ लगा के देखा करते थे, तो मुझे बड़ा शौक था मुझे बड़ा शौक था ज़रा सा, आओ जी फिर क्या कह सकता है बंदा, मुझे बड़ा शौक था मुनाजरा सामने बैठ के देखने का। तो पता चला कि गुल्ला शाह साहब का मुनाजरा मसला हाजिर नाजिर पे, तो हम वो स्पेशल मुनाजरा देखने गए। तो अपने इलाके के लिहाज से अच्छा माशाल्लाह आपने स्टेज बनाया है किबला ने, और आपकी सारी टीम ने अच्छा इहतमाम किया है, लेकिन पुत्र वो तो बहुत बड़ा स्टेज था ना, वो जो बड़े ट्राले नहीं होते उनके बैक साइड इकट्ठी करना, 4 ट्राले उन्होंने इकट्ठे किए थे, तो कितना बड़ा स्टेज होगा। और फिर वो आपको पता है ट्राला ऊंचा भी कितना होता है ऐसा, लेकिन क्योंकि हम बड़ी सुख निकले तो हम आके तो सामने बैठ गए। अब वो लोग आने शुरू हो गए, सारी भीड़ जमा हो गई। अब दूसरी तरफ से सारे आ चुके हैं, लेकिन शाह साहब की तरफ से अभी तक कोई बंदा भी नहीं आया। काफ़ी इंतज़ार हुआ, आखिर शाह साहब तशरीफ़ लाए, लेकिन तने तनहा, कोई किताब नहीं, कुछ भी नहीं, साहबजादगान में से साथ कोई नहीं, शागिर्दों में से साथ कोई नहीं। तो क्योंकि मैं बिल्कुल सामने बैठा था, तो मैंने वो जो दूसरा गिरोह था मैंने वो देखा, वो अखा अखा च ना गल्लां होईयां आपस गल की सी कि उतू बाबा ते उतू कल्ला, तो असीं तो इन्ने जने हैं तो असीं ढा लेना, लेकिन उन्होंने नहीं पता कि सिर्फ बाबा नहीं है, उन्हां दा बाबा है। और हजरत साहब जिहड़ा उन्हां दा बाबा है, तो व्हील चेयर ते बैठा भी नहीं ढाया जाता है, जिहड़ा बाबा उन्हां दा होए सब वो व्हील चेयर ते नहीं बैठा ढाया जाता। ये तो बाबे दियां फिर दो लत्तां सलामत चलन, जो उनका हो वो व्हील चेयर पे बैठा नहीं बेटा, किसी से गिराया जाता कोई भी, माशा ये तो बाबा भी से ठीक भी हजरत साहब। वो मुनाजरा माइक आ गए, वो शराइत तय हुई, जज साहबान बैठ गए हजरत। अब ये था जी मुनाजरे की इब्तदा किधर से होगी, तो शाह साहब ने कहा जी मैं इब्तदा करूँगा। वो स्पीकर था सामने, आपने फरमाया भी मुनाजरा ये है कि दलील याद आ गई तो मुनाजरा जीत गए, दलील ना याद आई तो मुनाजरा हार गई। और मैं तो वैसे भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बातें नहीं याद रहती, तो आओ फिर आज ज़रा वखरे अंदाज से मुनाजरा करते हैं। उस सबने कहा ये वखरा अंदाज की होया, फरमाया क्योंकि मुनाजरे का मौजू है मसला है हाजिर व नाजिर, तो फिर इस तरह देखो करो या मुस्तफ़ा करीम देख लो या दिखा दो, या मुस्तफ़ा करीम देख लो या दिखा दो। अब साहब वो दिखाने से तो रहे हजरत, और अगर देखने वाली मानते तो साथ अपने मसलक का जनाजा भी अपने कंधों पे उठा के लेके जाना पड़ता। इसलिए क्या हुआ, एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, सारे भागे। उसमें मुझे याद है हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया कोई वखा नहीं हो सकते, वेख ही लेंदे हैं दा भला हो जाना, क्योंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे इसी बात का दुख होता है कि आज उम्मत का कल भी रिश्ता बेटा रसूल पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा कमज़ोर हो गया। मैं तो कोई हज उम्रे से वापस आए ना, तो मैं बहुत कम मिलने के लिए जाता हूँ, क्योंकि कोई आपको काम की बात तो सुनने को मिलनी कोई नहीं। हम सुन्नी इधर ही फंसे हुए हैं। ओ जी मैं मस्जिद नबवी शरीफ च बैठा तो मेरा दिल जड़ा ना दौल खान ते कर गया, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह मैंने दाल खिलाओ। मैंने बात गलत तो नहीं की? यही होती है ना, यही गल्ला करते हैं, दिल ही नहीं करता हजरत तब किसी को जानने में, तो उनको गल तो सुनानी कोई नहीं। यहाँ हजरत कोई सुनाया जी मैं उत्थे बैठा था तो मेरा हलवे तो दिल कर, यार फिर तू फैसलाबाद ते मदीना पाक च फर्क की कीता? इत्थे भी हलवा ते उत्थे भी हलवा ही है, इत्थे भी दाल ते उत्थे भी दाल। पुत्र कभी आपके और मेरे इस्लाफ की ये कैफियत थी कि वो आके ये बताया करते थे, ना हलवा थे ना ही दाल, बल्कि वो क्या कहा करते थे, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। लेकिन हलवा और दाल उम्मत को ले दे गया हजरत साहब, उत्थे भी हलवा ते इत्थे भी हलवा ते इत्थे भी दाल ते उत्थे। सब जेब में पैसे ना हो, चलो बात समझ आती है, जाके अर्ज करिए या रसूल अल्लाह आप दा मेहमान परोना कोई करम नवाजी, ये जेब च पैसे ये खड़े नहीं कानू खड़े नहीं, जे तेरा दाल ते दिल कीता ते पहले 2 नफल तौबा दे पढ़ ते माफी मंगी, या अल्लाह एडी सोहनी जगह बह के जो मैनू दाल ही याद आई है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को आए हैं, इत्थे बह के भी मैनू दाल ही याद आई है।
लेकिन पुत्र मैं आपसे गुजारिश करूँगा अल्लाह मौका लाए और बार बार ये मौका लाए पुत्र हमेशा वही अर्ज करियो जो साडे इमाम साहब ने अर्ज की थी क्या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले लेकिन बेटा क्या करें उम्मत तो दाल में फंस गई है बस जज़ाकल्लाह 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 उम्मत तो दाल में नहीं देखना आपके और मेरे इमाम क्या अर्ज कर रहे हैं कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो लेकिन उम्मत दाल में नहीं उसे जाओ यही अर्ज करें और उसे जाओ तो कोशिश करे वो करिए कि रसूल पाक खुश हों मैं पता नहीं है साहब एक तो बात करते डर लगता है दूसरा क्योंकि सामने कैमरे लगे होते हैं इनसे भी खौफ आता है पता नहीं बात को किधर से रख के काटेंगे इधर उधर सोशल मीडिया आपको पता क्या क्या उड़ाता है मैं पुत्र देखो ना कभी मस्जिद नबवी शरीफ में जाना हो तो की अंदर जाओ तुर्की वाले या मैंने दूसरे लोगों को देखा कुरान पढ़ते होंगे सारे तो सुनिया स्पेशल पाकिस्तान दे देखे बाहर ही भरते होंगे सारे नहीं पुत्र अगर गुंबद शरीफ को देखना से दिल ठंडा होता है तो पुत्र कुरान वेखो तेरा भी ठंडा होएगा तो हुजूर भी खुश होंगे सारा तो पुत्र मदीना पाक जाके एक बार भी कुरान खोल के हुजूर ने नहीं सुनाया तो की गुंबद शरीफ भी देखा करो लेकिन पुत्र उसे अंदर कुरान शरीफ खोल के भी ना नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया करो मुझे ऐसा बड़ा बाहर ही फिरन डे जिन्ने पाकिस्तानी ने ना थानू सारे बाहर ही लबड़ गए अंदर जाओ तो मैंने एक जगह बात बयान की तो बाद में हम बैठे जाके तो और हर साहब ये तो खवारज की निशानी है कि वो बड़ा कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके सीने से नीचे नहीं मैंने कहा ठीक है यार ये खवारज की निशानी है कि बड़ा कुरान पढ़ेंगे लेकिन अहले सुन्नत की निशानी तो नहीं ना ये पढ़ेंगे ही नहीं ये भी कहीं नहीं लिखा कि अहले सुन्नत हुजूर को उससे पाक हजरत सारी रात एक कुरान खत्म किया करते थे क्या वो अहले सुन्नत नहीं थे हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हर रात एक कुरान खत्म किया करते थे वो अहले सुन्नत नहीं है कुरान कदी कदी उथे खोल के ना तो हुजूर ने अर्ज करया करो तो ये हजरत ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी हजरत जिसका नाम है मदीनतुर रसूल उसमें हजरत ने लिखा है कि आपके कोई वो मुरीद थे जिनका मेरा हाजी इस्माइल नाम आपने लिखा है वो कहते हैं कि वो गए उधर हजरत जी बाबियो जेडे साडे ने किते भी नहीं जाते टेंशन न लो वो उन्होंने लिखा है कि वो हज कर लिया हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो तो लेकिन पुत्र उनके हज उमरे या उनके मदीना पाक जाने और आपके और मेरे में तो बड़ा फर्क सानू तो पुत्र फोन लै दे गया ना अही तो मेरा हाल फोन तो बगैर सिर्फ लैटरीन ही जान रहे हैं बाकी कोई काम फोन तो बगैर करते असी जी उमरा विद फोन मदीना पाक गए विद फोन जी पहले चक्कर में अम्मी को फ़ोन दूसरे चक्कर में बच्चों की अम्मी को फ़ोन तीसरे चक्कर में अपने भाई को फ़ोन चौथे चक्कर में बच्चों की अम्मी के भाई को फ़ोन वो अल साहब मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके दरवाजे पे दस्तक हो आप दरवाज़ा खोलने को आपका संगी बेली खड़ा हो आप उससे पूछे भाई किवें
تو کہ یار اج ملن نوں بڑا دل کردا ہے کہ صرف تینوں ملن. آپ کہیں نہیں کو کام ہون, نہیں صرف تینوں ملنا. کتنی خوشی ہوگی صرف ان کی اس جملے سے کہ صرف تینوں ملنا. اچھا آپ نے اس کو بٹھا لیا اور صرف اس کے اس جملے کی وجہ سے کہ تینوں ملن آیا آپ نے کچھ لوازمات کا بھی ایکسٹرا اہتمام کیا. بھائی مینوں ملن آیا. اچھا اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں, وہ کبھی کسی کو فون, پھر کبھی کسی کو فون, پھر کبھی کسی کو فون. تو آخر آپ نے بول ہی پڑھنا بھائی تسی تے کہندے ہو تینوں ملن آیا. ہو سکتا ہے حضرت سجن حرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیا ملن تے سانوں آیا. ہو سکتا ہے سجن حرم میں یہ آواز ہمیں بھی آتی ہو کہ بندیا ملن تے سانوں آیا. کدی کسی نے فون تے کدی کسی نے. لیکن کہ پتر ہمارے پاس وہ کان ہی نہیں ہے کہ ہم یہ آواز سن سکیں. ہمیں بھی پکی بات ہے یہ آواز آتی ہوگی کہ بندیا ملن تے سانوں آیا. کیونکہ بقول اقبال ہمارے پاس یہ کان ہے. یہ لکھا ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گٹے میں درد تھی. تو آپ نے نا قرآن پاک کی کو آیت پڑھ کے نا وہ آپ نے دم کیا اپنے گٹے پہ نا, آپ نے پھونک ماری تو آواز آتی ہے او جنید ہوش کر ہوں ساڈا نام اپنے پیر اتنے بھی پڑے گا. ساڈا نام اپنے پیر اتنے بھی پڑے گا. تو آواز تو پھر حضرت صاحب دوستوں کو آتی. تو اقبال نے کہا تھا نا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا دوست کی آواز کیا. آواز تو ہمیں بھی آتی ہوگی کہ بندیا آیا تو ساڈے کول پھر 2.5 لاکھ لائے 3 لاکھ لائے سارا نخرا مکا چھڑے کوئی خوشبو بھی نہیں لائی تو ساڈے واسطے تے فون پھر پیچھے ملائی بیٹھا. جے تینوں ایڈے ہی وہ پیارے نے تے آیا کانوں لے انہاں کول ہی رہنا سی. امی کر رہندا یا جانے دی امی کل رہندا ساڈے کو کی لین آیا. ساڈے کول آ کے بھی ساڈا کوئی نہیں تو ہے. کیا ہمارے عمرے اور کیا ہمارے حج اور کیا ہمارا مسجد نبوی شریف میں جانا. آواز پکی بات ہے حضرت آتی ہوگی لیکن سننے کے لیے ہمارے پاس وہ کان ہے. اس لیے پتر جدو کتے اللہ لے جائے ادھے ہوئی اتنے جا کے ادھے ہوئی. جی پتر ایڈے ہی امی نہ تینوں پیار ہے کہ اتنے بھی تینوں امی یاد آئی امی کل ہی رہنا سی اتنے کی لین دو گی. نہیں تھوڑا سا تو آگے بڑھو یار. وڈیاں نے تو بڑا بڑا کچھ کر چھڑیا. حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے آپ کے غلام ہے زید. آپ فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. کہتے جس دن پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا بھئی تیرا نام کی ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. فرمانے لگے اگر تجھے کسی خدمت کے لیے بلوانا ہو تو نام تو پتا ہو نا اس لیے پوچھا ہے. کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی اگلی صبح پھر بلا کے کہتے بھئی تیرا نام کی ہے. کہتے میں عرض کی تھی حضور زید. پھر وہی بات ہوئی. کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی پھر اگلی صبح کہتے ہیں بھئی تیرا نام کی ہے. کہتے میں عرض کی حضور زید. کہتے 20 سال انج لگے. روز صبح نام پوچھ دے پھر بھول جائیں. روز صبح نام پوچھ دے چل آگے 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 آگے. روز صبح نام پوچھتے اور پھر بھول جائیں. کہتے میرے دل میں اس بات سے یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضرت میرے تو راضی نہیں. بھئی 20 سال ہو گئے نام نہیں یاد ہوا. کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑے میں نے اس کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں. فرمانے لگے نہیں خوش ہوں. کیا حضور آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی. فرمانے لگے نہیں پسند. کہتے میں آگے پتر آگے سارے ہوا اللہ برکت دے. تو کہتے میں نے عرض کی حضور 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا. اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں آپ مجھ سے راضی نہیں. تو کہتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے بھول گئے ہیں. لیکن پتر اسی ہوا کہ سانوں اتنے جا کے بھی وہ نام یاد آئندے پیچھے کالا ملائیاں ہوں کدی کسے نوں تے کدی کسے نوں. پتر اگر کسی کو حرم دیکھنے کا شوق ہو تو اس کو کوئی چینل لا دے دیکھ لو. میں جنہاں دے کول آیا میں نے کوئی انہوں نے ول دھیان کر دے. اگر کسی کو مسجد نبوی شریف دیکھنے کا شوق ہے تو اس کو کوئی چینل لگا دیکھ لے. بھئی میں جنہاں دے کول آیا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. تو میں نے راضی کرن دے رسول پاک میں کو رضی پیش کر دے حضور میں نے اللہ کو معافی لے کے دے. فون پھڑ کے بھی کدی معافی منگی گئی ہے. اس لیے پتر ہمارے پاس خون نہیں رہ گیا باقی ہمارے پاس کچھ بھی رہا
نہیں رہا. وہ ان کے جی عمرے تھے اور ان کے حج تھے جی، پاک لوگوں کے. وہ کہتے ہیں وہ حج کر لیا، میں ادھر بھی آ گیا. میں کہتے ہیں وہ مدینہ پاک حاضری تھی اور کہتے ہیں بالکل مسجد نبی شریف کے بالکل قریب ہی ہمارا ہوٹل. کہتے ہیں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے، وہ جو حاجی صاحب ہیں کھانا کھا رہے تھے، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا. کہتے ہیں کہ بلی اندر آ گئی. کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، حضور کے شہر مبارک کی بلی ہے. کہتے ہیں ہم نے لاڈیاں کی اس سے، اور اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جو روٹی کھا رہے تھے نا، ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا، اس نے کھا لیا. کہتے ہیں اگلے روز وہ پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی. وہ کہتے ہیں ہمارے کمرے میں نا پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی، اور وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی ساتھ لے کے جانی. سعودی حکومت سے اجازت مانگی، انہوں نے بھی دے دی. پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی. ایک پنجرا بنوایا اس کے لیے بڑا نرم و نازک سا کہ بلی کو تکلیف نہ ہو. شہر محبوب پاک کی بلی. وہ کہتے جس دن صبح روانگی تھی نا، رات کو جب سوئے نا، یہ دو آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی. اور پتر یاد رکھی اندر دی ادو ہی کھل دی دے جدو ہے دو حرام تے بند نہیں. جتنی دیر تک یہ حرام پہ بند نہیں ہوگی اندر کی کھلے گی نہیں. یہ دو بند ہوئی، اندر کی کھل گئی. دیکھتے کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا، تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے، لیکن بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جائے. وہ منظورہ مشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتا ہے، سونے محبوب مجھے اجازت دے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب پاک فرماتے ہیں، حاجی تجھے کیسے اجازت دوں، کتنی راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے، محبوب مدد فرمائے نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے گا. اللہ. حضرت صاحب ادھر تو پتر بلیاں بھی روئیں تو ان کی بھی سنی جائے، تیری نہیں سنی جائے. لیکن ایسا روندہ کھول رہے انہوں نے بتا بھی تو نام دنا، یہ رونا شونا امت سے چھن گیا. میں اکثر کہتا ہوں میرا بچپن تھا اور ہمارے معلم ایک بابا جی رمضان میں جگانے آیا کرتے. کوئی ٹول نہیں، کوئی پیپا نہیں، کوئی ڈیک نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں سارا کچھ اس کے گلے میں فٹ تھا. بالکل جدھر سے گزرتے تھے، سردیوں کا رمضان تھا، حضرت بابا ٹھائی آتا تھی سارے اندر. اور میرا دل کہتا تھا کہ وہ بابا خود نہیں آتا تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا. جا امت ایک سبق بھول گئی، امت نے یاد کروا گیا. اور پتہ ہے حضرت وہ کیا پڑھ کے جگایا کرتے تھے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. پتر یہی تو آپ کے اور میرے لیے سسٹم بنایا گیا ہے نا کہ 1 بجے تک 2 بجے تک جاگو تے جدو جاگن دا صحیح ٹائم ہے ادو سوئو. حضرت صاحب تشریف فرمائیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوگر ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق. اور پھر آوازیں کیا آتی ہیں، ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ سارے منگن والے ستے پئے جنہوں نے سویرے کدی کسی دا بوا کھڑکانا ہے، کدی کسی وکیل کل، کدی کسی ڈاکٹر کل، کدی کسی MNA کل، کدی کسی MPA کل، کدی کسی چودھری کل، کدی کسی چیئرمین کل، کدی کسی وائس چیئرمین کل، کدی کسی جنرل کونسلر کل. سارے ستے پئے اور آوازیں کیا آ رہی ہیں، ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ کتھے نے بے اولاد، کتھے نے مقروض، کتھے نے جنہاں کل اپنا گھر نہیں، کتھے نے جڑے پتر دی طلب رکھتے نے، کتھے نے جڑے کہندے نے پتراں تے دھیاں دا ویاہ ہو جائے، کتھے نے سارے؟ ایوہ السائل مفہوم ہے، سارا کچھ اس میں آ گیا، لیکن کی یہ سارے ہی ستے ہیں، سارے آپ آوازیں ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ لیکن سارے سیرے جا کے حضرت پہ بواں کھڑکاواں گے. اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی.
اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی سارا دن جا لوکاں دے بوئے کھڑکاندی ہیں لیکن جڑا ویلا ہے صاحب ادو سارے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں صاحب 5 بج کے تو میرے خیال سے کوئی 15-16 پہ طلوع آفتاب ہے آج کل ٹھیک ہے 5:50 تو ٹھیک ہے میں یہ 1 مہینہ پیچھے ہوں 5:50 پہ طلوع آفتاب ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی اس وقت پاکستان میں سب سے مضبوط ترین قلم میاں محمد شہباز شریف کا ہے ٹھیک ہے چلو حقیقت جو بھی انہوں رہن دے انج انج کاغذاں وچ سارے نالوں مضبوط پہن اس ٹائم ادا ہے میں کہتا ہوں حضرت 3 بجے شہباز شریف حضرت میرے بوئے آ جائے بوا کھڑکا کے بار بار کہ سلیمان کی چاہیے بھائی اور سلیمان ستا پہ سارا محلہ باہر آ گیا وہ شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی مصباحی صاحب کی کر دے ستے پے جی 5:50 تک حضرت وہ میرے بوئے تے کھلو کے تو میں حضرت 7:15 7:30 منہ سالا منہ لے کے باہر آ گیا دہی لین چلا میں تو ویکھیا کہ سارا محلہ باہر کھڑوتا ہے میں وہ کی ہوا سارے کہن سانو پوچھنے کی ہویا بے وقوفا تینوں کی ہویا میں کی وہ 3 بجے شہباز شریف آ گیا تے 5:50 تک پاکستان دا سب تو مضبوط ترین پین ہے جدے کو وہ واضح مار مار کے اندر یا مصباحی صاحب کی چاہیے سچ دسی حضرت جنی دیر جیوندا رہاں گا دکھ رہے گا کہ نہیں رہے گا کٹا گولڈن چانس پرائم منسٹر آف پاکستان میرے بوئے آیا تو میں اللہ بہت کچھ ہے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب دے سکتے پھر بھی دکھ رہے گا حضرت صاحب تو میں کہنا ایک باری حضرت جے چانس لنگ جے ساری زندگی دکھ رہے سی ہر رات چانس ضائع کرنے اللہ ذات الوازہ آندی نے جڑی سارا کچھ ہی دے سکتی ہے لیکن کی ستے اس لیے کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اسی ایسے نہیں کھوتے ہیں کیونکہ سارا دن جا لوکاں دے بوئے کھڑکاواں گے لیکن اس ٹائم تو ایسا وہ امت کو ایک سبق یاد کروانے آتا کیا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا اٹھو اور پتر اللہ اللہ دی رسول دی طرف آؤ اور پتر جنہیں بچے میرے بیٹھے ہو پکے ہو جا انہیں جانا کوئی پتر ویزا شیدہ نہیں ہے جتی دی نوک تے رکھنا ہے اور کی کہنا ہے انہیں جانا کوئی پتر چٹی چمڑی نہیں ہے جے کدی کسی چٹی چمڑی والا خیال ٹر بھی جائے تو پھر میرے علی شاہ دا شیر یاد کر لیو مک چند بدر شاہ شانی ہندہ نا بندہ ہی ہے نا کسے ویلے پتر ہو جاندہ ہے تو پھر یاد کرنا مک چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھی ہیں مد بھریاں ہندہ نا پتر کسے ویلے ہو ہی جاندہ فوراً شیر یاد کرنا لباں سرخا کھاں کے لال یمن ایتھے پتر بلیاں لال کرنی بیبیاں سرخیاں لاندیاں لیکن اوتھے اللہ میرے علی شاہ فرماندے نے لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں ہائے ہوندا کسے ویلے بندہ ہی ہے نا کسے ویلے دھیان ٹوری جاندا لیکن پھر اس پاسے آ جانا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی دشک نہ مارے متاں بےحد بھی ہو جاوے کھول دے ون جے ون زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے
رکھ دیون جیو ہاتھ پھولاں چ ہاتھ پھولاں دا مان بداوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے بیٹا وفا کرنا ہے وفا کرنا پتر انہوں نے سارا کچھ قربان کر چڑھیا لیکن وفا کی تھی تیرا میرا یہی امتحان یا تے کوئی کمپرومائز نہیں اللہ کرے پتر اے شیر ساڑی روح اور ساڑے دل چتر جائے جڑا شیر بابا جی امت نو دے گئے ہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پتر دیکھو نا یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھا کیونکہ لکھا ہے جب ولادت ہوئی تو محبوب پاک مکہ میں تشریف فرما اب تشریف لائے حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی اب گئے مبارک دینے کے لیے تو آگے سے کیا بات ملتی ہے کہ خوشی تو ہے علی کی ولادت کی لیکن دکھ ہے کہ بچہ نبی نہ ہے آپ نے فرمایا دو میری گود آپ نے گود میں لیا حضرت علی نے آنکھیں کھول دی وہ مفہوم ملتا ہے جو کتابوں میں کبھی بات ہوئی تو رسول پاک نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے عرض کی محبوب دل چاہتا سی جو اکھاں کھولا سب تو پہلے اپنا محبوب دیکھا ہے اور پتر یہ ہے پھر یہ اسپیشل میرے بچے یہ ہے پتر انہیں جانا انہیں سننا ذرا پھر آگے حضرت علی پاک کیا فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا فرمایا پھر علی نے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے یہ پتر انہیں جانا علی ان آنکھاں نال انہاں نوں ویکھ لیا کہتے کبھی اپنی شرمگاہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ رسول پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا فرماتے ہیں پھر کبھی یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگنے دیا یہ پتر انہیں جانا کوئی پتر لکھ سانوں پیا لالچ دوے تے کوئی لکھ ادھر ادھر پیا کرے لیکن اسی اگوں انہوں اے آکھیے انہیں جانا انہیں جانا کوئی لکھ پتر ویزے پیا انہیں جانا ہاں جی پتر کدی شوق ہوئی عرض کرو نبی علیہ السلام ایک نال حضرت نہیں عرض کر رہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا اس لیے پتر اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس حوالے سے آپ پہ محنت کیونکہ پتر ابھی ساری محنت ہو رہی ہے ادھر لیکن محنت کی ضرورت ہے ادھر کیونکہ پتر جدو اے کلمہ پڑھ لینا تو پھر اے ادھر ادھر ہوندا پھر اے ادھر ادھر ہوندا میں حضرت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا وہ کوئی بھی مسجد تھی حضرت 17 سال حضرت صاحب اس مسجد کے صدر رہے اور ہر سال اسی مسجد میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس بھی ہوتی ہے اور ہر سال حضرت انہوں نے یہاں سامنے سٹیج پہ بیٹھ کے یا مسجد میں کسی نہ کسی جگہ جس بھی عالم دین کو ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا انہوں نے بیان سنا کچھ یہ دیر پہلے کی بات ہے کہ حضرت بات ویزے کی تھی بات ہے تو وہ ڈنڈی مار گئے حضرت صاحب میں سٹیج اتنا ڈر لگتا ہے اب 17 سال حضرت وہ مسجد کے صدر رہے ختم نبوت کانفرنس ہر سال ہوتی ہے اور وہ یہاں سٹیج پہ یا کہیں دائیں بائیں بیٹھ کے انہوں نے 17 سال اس موضوع پہ گفتگو سنی لیکن جب اپنی باری آئی تو ویزے کے لیے ڈنڈی یہ نہیں صرف اپنے نام میں کو تھوڑی سی چینجنگ کر لی کچھ نام ایسا رکھ لیا کہ جس وجہ سے ویزا آسانی سے خیر حضرت وہ علماء اور جتنے بھی نبی علیہ السلام کے عشاق ہیں غلام ہیں وہ حرکت میں آئے
اور انہوں نے ان سے وہ والا سلسلہ مسجد کی صدارت والا، لیکن بات ہے خطرے کی، لیکن بات ہے خطرے کی۔ کئی حج، کئی عمرے اور کئی نمازیں حضرت خاتم میں، لیکن یہ تو گل آئی ویزے بھی بندہ، کیونکہ حضرت صاحب ہماری ساری محنت ادھر ہو رہی ہے، ادھر محنت ہو رہی، کیونکہ حضرت جب ادھر محنت ہوتی ہے نا تو یہ تو پھر حضرت جی کوئلوں پہ لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارتا ہے، اے حضرت صاحب نیچے تڑکتا، کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان تو ہے لیکن و تصدیق بالقلب، اسی لیے تو پتر کو تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے اور ہم بھوگ گئے، کوئی چٹی چمڑی پہ گیا، کوئی باہر کے ویزے پہ گیا، اس لیے ضرورت ہے کہ اس پہ محنت ہو، کیونکہ جب یہ ان کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو بیچ میں سے رکھ کے دو بھی کر دیا جائے یہ ہلتا نہیں۔ اسی لیے تو پتر اعلیٰ حضرت سلطان باہو نے بھی کہا تھا، آپ نے فرمایا دل کالے کولو منہ کالا چنگا، لیکن کیونکہ پتر اب ساری کی ساری محنت اس پہ ہو رہی ہے، اینو گورا کر لو کسی طرح، یہ بیچارے دا کوئی پرسا نیال نہیں ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں دل کالے کولو منہ کالا، جے کوئی رمز پچھانے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پتر، ٹھیک ہے آپ کے یا میرے اس معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی حضرت، ٹھیک ہے، لیکن اس سونے پاک دربار میں یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا، وہاں جب بھی دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب حضرت اگر میں بات کو زیادہ نہیں آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ آگے بھی ایک جگہ حاضری ہے، میں بس اتنا کہوں گا پتر، اگر بات اس کی ہوتی تو پھر حضرت بلال پاک کا کیا بنتا ہے، رنگ مبارک کالا شریف، لیکن یہ بڑا سونا تھا اور اتنا سونا تھا کہ آپ کو خریدنے کے لیے کون گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آپ کو خریدنے کے لیے گئے، اتنا تو سونا دل ہوئے گا حضرت بلال پاک دا، حضرت بلال اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنے پیارے ہوں گے، خریدنے کون گیا، حضرت صدیق اکبر، جن کا رسول پاک کے بعد امت میں پہلا نمبر ہے، حضرت خریدنے گئے، امیہ سے بات ہوئی، امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے پیسے مانگے، 5 اوقیہ سونا، اور پتر آج 5 اوقیہ کو آپ کے میرے جو اوزان چل رہے ہیں اگر ان میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 32 تولے سونا، اور اس وقت 1 تولہ سونا کا ریٹ چل رہا ہے کم و بیش 2.5 لاکھ روپے، ہاں جی، یہ اگر 2 لاکھ کے حساب سے چلیں تو حضرت جی 3 تے 3 60 تے پھر 64 تیائی ہو گیا، تو پھر اگوں حضرت جی 50 پاؤ 32 واری پھر کم از کم کروڑ تے گل کم و پیش 1 کروڑ روپیہ حضرت صدیق اکبر نے کہ حضرت بلال کو خریدا تھا اس زمانے میں، اور جب خرید کے چلنے لگے تو امیہ پیچھے سے بول کے کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے، آپ نے پوچھا امیہ کیوں، وہ کہتا ہے ابو بکر میں نے تو ویسے ہی 5 مانگ لیے تھے کہ چلو ابو بکر مجھ سے کوئی بحث کریں گے، کچھ سودا طے ہوگا، دیکھیں 3 پہ ہوتا ہے، 2 پہ ہوتا ہے، 1 پہ ہوتا ہے، میں نے 5 مانگے، آپ نے 5 نکال کے دے دیے، باقی اگر مجھے پوچھیں تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جب امیہ بول بیٹھا پھر صدیق اکبر بولے، فرمایا امیہ تو مجھے کہہ رہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کر لیا، اور گھاٹے کا سودا تو کر گیا، اور تو نے مانگے ہی 5 ہے، تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینا، کیونکہ دل کالے کولو منہ، حضرت صاحب اے جدو پکا ہو جائے پھر تڑکدا یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے ہماری ساری محنت اس پہ ہو رہی ہے، ضرورت ہے کہ محنت اے صرف کہندی پئی انہیں جانا، اے یہ کہندا پیا کتے جتنے نے کہہ لیا نا، دیکھ لو بابا جی ٹلے نے کی نہیں ہویا بابے نال، تھریڈ ہوئے، گرفتاری ہوئی، کار چھاپے وجے، لائبریری جڑی وہ ادھر ادھر کر چھڑی، 4 پائیاں جو ادھر ادھر کی نہیں کیتا بابے نال، لیکن بابا ٹلیا کیونکہ بابے نے ایتھوں نہیں، بابے نے ایتھوں مان لیا، اسی صرف ایتھوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے پتر محنت کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں ادھر محنت کروں،
اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے, آپ ادھر محنت کرو. اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو جس کو کہتے ہیں کہ 4 چاند لگا دیے بابا جی نے حضرت, وہ ہمارے ادھر آئے تاکہ پاویں کوئی حضرت جی چٹی چمڑی لے آئے تو پاویں حضرت جی کو لے کے آئے باہر دا ویزا, تسی انہوں ٹھک وجا کے اگوں اے یا کہ انہیں جانا انہیں جانا. آج پتر ایک باری ذرا سنا دیو سجے کھبے سارے ہیں تاکہ کوئی لے کے آئے ہی نہ, تاکہ کسی کی لے کے آنے کی جرت ہے. کیونکہ پتر آنا انہیں ادو ہی ہے جدو انہوں پتا ہے کہ تو ایتھے کمزور ہے, اے تیرا ویک پوائنٹ ہے, آنا ہی انہیں ادو ہے. سنا دو سجے کھبے, یہ جڑا والا تک آواز جائے, سمندری تک جائے, کوجرے تک جائے, منڈی بہاوتی تک جائے, سرگوتے تک آواز جائے حضرت, کیا انہیں جانا, سن لو انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے.